على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا او كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اور تم مت گالی دو ان کو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ جہالت کی بنا پر لا علمی میں اللہ کو گالی دیں گے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ہر فرقے کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ پھر تمہارے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے اور وہ جو عمل کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گوئی کرنے والے تھے، نہ بدگوئی کرنے والے تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ ہی گالی گلوچ کرنے والے تھے۔ اگر آپ کسی کی پکڑ کرنی بھی ہوتی، کسی کو ڈانٹنا بھی ہوتا تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا کرتے تھے ما لہو تربت یمینہ، کیا ہے اس کو، یہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ محترم بھائیوں بزرگوں، معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہمارے معاشرے کے اندر گالی گلوچ کرنا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے ایک مسلمان اس کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے متعلق چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کو رب ماننے والے ہیں، تم ان کو بھی گالی مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جوابی طور پر، لا علمی میں، لا شعوری طور پر تمہارے رب کو گالی دیں گے، اس لیے تم نے ایسے لوگوں کو بھی گالی نہیں دینی۔ اور کسی مسلمان کو گالی دینا، فرمائے یہ تو فسق ہے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کو گالی دینا تو درکنار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو جانوروں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، مرغ کو گالی نہ دو، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ یہ جو تمہاری نیند کے وقت آوازیں دے رہا ہوتا ہے، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، اور تم اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو گالی نہ دو۔ جانداروں کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بے جان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا الریح، ہوا کو گالی مت دو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، آندھی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، انسان کے کپڑے اڑ رہے ہیں، کوئی اور چیز اڑ رہی ہے، اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے،
تو وہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، ہوا کو ہی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گناہ گار آدمی کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شرابی آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، اور اس کو شراب کی وجہ سے حد لاگو کی گئی، سزا دی گئی۔ تو ایک صحابی اس کو کہنے لگا اخزاک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ایسا مت کہو، ایسا کہہ کر تم تو شیطان کی مدد کر رہے ہو، شیطان کو خوش کر رہے ہو، کیونکہ تمہارے اس طرح اس کی رسوائی اور اس کے لیے ایسے الفاظ کہنے سے شیطان خوش ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ فرمایا لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرورہ، شیطان کو گالی نہ دو بلکہ اس کی شرارتوں، اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ شیطان کو گالی دینے سے اس کا کیا بگڑے گا، اس کا کیا جائے گا؟ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا؟ نہیں، وہ اور زیادہ پھولے گا، اور زیادہ خوش ہوگا کہ یہ میرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرا تو کچھ نہیں جاتا، ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شیطان کو گالی دینے سے اپنے گناہ بڑھیں گے، شیطان کا کچھ نہیں جائے گا۔ فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عام طور پر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ حالات کے پیش نظر کوئی نقصان ہوتا تو فوری طور پر کہتے یار زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دیا کرو، زمانہ برا آ گیا ہے، زمانے کو یہ ہو گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو گالی دینا کیسا ہے، اللہ کو تکلیف دینا کیسا ہے؟ کہتا ہے خواب الدہر، زمانہ برا ہو گیا۔ فرمایا انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں دن اور رات کا پھیرنا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے، اور وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دن رات کا آنا جانا، دن کا گزرنا، رات کا آنا، وقت کا گزرنا، ہفتے مہینوں کا گزر جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کو، وقت کو گزار رہا ہے، زمانہ برا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ زمانہ تو میرے ہاتھ میں ہے، زمانہ میرے اختیار میں ہے، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ ہاں، اگر لوگوں کے اندر خرابی آئی ہے تو اس میں زمانے کا کیا قصور ہے؟ لوگوں کا کہنا چاہیے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ برا کرتے ہیں، لوگ ایسے ہو گئے ہیں، زمانے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور میرے کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری اولاد ہے، حالانکہ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی سے جنا، اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زمانے کو بھی برا بھلا کہنے سے، گالی دینے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا،
تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب تم خود بنے ہو۔ اگر تم کسی دوسرے کو گالی نہ دیتے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دیتا، اب تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے نہ کسی کو گالی دو، کسی کے ماں باپ کو برا بلا تم نہ کہو، کوئی تمہارے ماں باپ کو برا بلا نہیں کہے گا، کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جو لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، تم ان کو بھی گالی نہ دو، ان کے معبودوں کو بھی گالی نہ دو۔ وہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے، اللہ کو برا بلا کہیں گے، اس لیے فرمایا کہ ان کو بھی گالی نہ دو۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ کبھی فحش گوئی کرتے تھے اور نہ ہی آپ نے کبھی لعنت کی اور نہ ہی آپ نے کبھی گالی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جب ان چیزوں کو گالی دینا شریعت نے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، تو ہمیں اپنے اخلاق کے اندر، اپنی عادات کے اندر اس چیز کو لانا چاہیے کہ ہم بھی ایسی بدگوئی، ایسی بد کلامی، ایسی بد زبانی، ایسی گالی گلوچ کی گفتگو اس سے گریز کریں۔ یہ ہے اسلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاحش والمتفاحش لیس من الاسلام شیئا، فحش گوئی کرنا، بد کلامی کرنا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر گالی دینے کا تصور نہیں ہے، اور جائے کہ ان چیزوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے تو اس امت کے اکابر ان کو گالی دی جائے، یہ کہاں اسلام یا کہاں کا ایمان ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں پر لعنت کی جائے کہ جو امت کے محسنین ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، یاد رکھیے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہماری جو تربیت اور تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کو لعنت کرتا ہے اور جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس کو لعنت پہنچتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ لعنت واپس زمین پر لوٹتی ہے، زمین بھی اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے، زمین پر بھی لعنت کو آنے نہیں دیا جاتا۔ تو پھر یہ لعنت کہاں جاتی ہے؟ جس نے لعنت کی ہوتی ہے واپس اسی پہ لوٹتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو کافر مت کہو۔ اگر کسی نے مسلمان کو کافر کہا تو وہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کو کفر کہا، فتویٰ دیا، کسی کو کافر کہا اور واقعی طور پر جس کو کافر کہا ہے اس کے اندر کفر پایا جاتا ہے، کفر کی علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ کافر ہوگا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے، کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا تو یہ کفر کہنے والے پر ہی لوٹ آتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ہمیں ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اس امت کے محسنین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم جماعت صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بد زبانیاں، بد گوئیاں اور ایسی باتیں کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے یہ لعنتیں انہی پر لوٹتی ہیں، لیکن ایسا کہنے سے، ایسا کرنے سے وہ ہمارے امتحان، ہمارے ایمان، ہمارے جذبات اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں حکمت عملی کے ساتھ ایسے لوگوں کو دلائل کے ساتھ جو ہے وہ لاجواب کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت اور اس کا اظہار ہم صحابہ کرام کے طریقہ کار، جس طرح وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنایا کرتے تھے، ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنا کر صحابہ کے طریقہ
کے ساتھ چل کر اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ خود ہی ان کو کافی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔